Assalamu alaikum. This is Kamyab Alumni Program of UCP. I am your host, Basharatullah Malik. Ladies and gentlemen, as you know it, that this program is about the UCP alumni, اور ہم alumni کو یہاں تکلیف دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور وہ پرانے لوگ جو آج سے 10 15 سال پہلے اور بعض صورتوں میں 18 20 سال پہلے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں اور آج انہوں نے ایک پوزیشن حاصل کر دی ہے ان دا مارکیٹ، وہ ان کو ہم آنر بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا رشتہ بھی جوڑتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں بیکاز دے آر آور پروڈکٹ اینڈ آور پروڈکٹ اسپیکس دیٹ واٹ دے ہیو گینڈ فرام UCP. And this is another objective of this program, that people should know that what value addition we have made into our students. آج کے جو میرے گیسٹ ہیں وہ بھی کمال کے گیسٹ ہیں. The name of the guest is Fahad Sadaqat. He is the CEO of his own company and that is Capcom Consultancy. ان کی اور تعریف تو میں بعد میں کروں گا، پہلے آپ کو بتا دوں ان کے ایکسپیرینسز کیا ہیں اینڈ انہوں نے کہاں کام کیا ہے. He started his career from Service Shoes, then he went to Samsung Electronics and Stylo Group of companies and Hire Pakistan, Luba Digital. اور 18 سال کے ایکسپیرینس کے بعد آج یہ ہمارے سامنے، اور خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ آج وہ اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ what he has gained from UCP. And this is something of great importance for me because I was myself a teacher. So, Fahad, میں نے تھوڑا سا تعارف آپ کا کرایا. Sir. First of all, I welcome you to the show. پہلے یہ بتائیے کچھ اپنے بارے میں، کوئی تعارف کرا دیں کچھ اور جو آپ بتانا چاہیں. Thank you, sir. It's a privilege to be here and being a part of UCP again. فہد صداقت، میں نے اپنا BBA کیا 2002 سے 2006 تک یہاں پہ. I was second position holder in my batch and then I did my MBA in marketing. I was first position holder in my batch and then I started my journey in a service as a... So you were a gold medalist? الحمدللہ جی. In MBA? In MBA. And that's wonderful. آپ جب سے مجھے ملے ہیں آدھے گھنٹے سے آپ نے مجھے یہ تو بتایا نہیں. اچھا, that is great. اچھا. So میں نے اپنا سپلائی چین پر اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا in service shoes. Work over there as I entered in a بالکل entry level job میں نے اسٹارٹ کی اور پھر میں نے وہاں پہ ایز اے مینیجریل پوزیشن ارن کیا اور پھر میں وہاں سے ڈفرینٹ انڈسٹریز کراس انڈسٹریز کام کرتے کرتے آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو شروع سے آپ سپلائی چین میں تھے؟ جی, میں نے کافی جگہوں پہ انٹرویوز دیے, نیسلے پاکستان, PSO, برٹش ٹبیکو کمپنی, لیکن یہ کہ میں اپنی فیلڈ کو چنا جو کہ سپلائی چین تھی. اس وقت تو مارکیٹنگ کے اندر ہی یہ فیلڈ یا آپریشن مینجمنٹ کے اندر ہی کور ہوتا تھا, لیکن تب سپلائی چین ایوالو کر رہی تھی. تو اس وقت I was lucky enough to have a mentor in my life who inducted me in service shoes اور پھر میں نے اس کو ہی اپنا فیلڈ بنایا اور اسی میں ایکسل کیا اور آج جو ہے. لیکن آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ہمارے جو سننے والوں کے لیے یہ بتائیں کہ what is the importance of supply chain I think in business? In business is backbone of every business because being having efficient supply chain you can earn your business more efficiently and you can rotate the cash flow more oftenly as compared to اگر آپ سپلائی چین میں لیک کرتے ہیں. دنیا میں آج جتنی بھی بڑی کمپنیز کی بات ہوتی ہے تو ان کو سپلائی چین کے اندر ریٹنگ ملتی ہے. جب ان کو سپلائی چین میں وہ اپنا ایکسل کر رہی ہوتی ہیں یا اپنے آپ کو نمبر 1 پوزیشن میں لے کر آ رہی ہوتی ہیں تو وہی کمپنیز آج ایپل, زارا, ڈفرینٹ کمپنیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو پھر گلوبلی رینک بھی نمبر 1 پوزیشن پہ کر رہی ہوتی ہیں. تو دس از دا امپورٹنس آف سپلائی چین. They have got to excel in supply chain. Yes. وہ میں نے ایک بات بڑی بچپن میں سنی تھی کہ کسی نے مجھے بتایا کہتے کہ business man earns twice. Once when he sells and the other when he buys. بالکل ایسی ہے. سپلائی چین کو ذرا ایکسپلین کریں نا پبلک کے لیے کہ وائی سپلائی چین از سو امپورٹنٹ. دیکھیں جی, یہ فنکشن ہے جو بائنگ سے اسٹارٹ ہوتا ہے, پروکیورمنٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور پھر آپ کے کسٹمر سروس, پریزنٹیشن, ویژول مرچنڈائزنگ اور آفٹر سیل سروس پہ جا کے کلوز ہوتا ہے. تو آپ کا جو پورے بزنس کے اندر ویلیو چین میپنگ ہے یا ویلیو اسٹریمنگ ہے وہ سپلائی چین کے تمام فنکشن سپلائی چین کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سپلائی چین کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے جو آپ نے بات کی وہ 100% سچ ہے, درست نہیں ہے, بالکل سچ ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی بائنگ کو کرٹیل کرتے ہیں. کہ میں نے دیکھا اپنے ایکسپیرینس کے اندر جو آرگنائزیشن سورسنگ
اپنی اچھی کرتی ہیں وہی اپنی پروڈکٹ آفرنگ اچھی کسٹمر کو دے رہی ہوتی ہیں کم پرائز کے اندر, اور وہی گراس مارجن ویلیوز زیادہ ارن کر رہی ہوتی ہیں, ان کے کسٹمر فٹ فال بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا بزنس روٹیشن والیوم بھی زیادہ ہوتا ہے. And what is the role of supply chain as far as quality of the product is concerned? سپلائی چین جی اگین اس کو امپرووائز کرتی ہے, کوالٹی کو بھی انشور کرتی ہے کہ آپ اچھی جگہ سے بائی کر رہے ہوں, اچھی جگہ پہ ڈلیور کر رہے ہوں, اچھی پریزنٹیشن کر رہے ہوں اور اچھی سروس دے رہے ہوں. اگر آپ آج اچھے نام دیکھیں جو کہ ہمارے کلائنٹ بھی رہ چکے ہیں یا ہیں بھی ہیں, تو وہ ان کے منتراز یہی ہیں کہ کوالٹی, سروس اینڈ ورائٹی. That's wonderful. Thank you. اچھا, بات یہ کہ آپ نے اس کے بعد سیمسنگ الیکٹرانکس جوائن کی, جی وہاں کس پوزیشن پر؟ جی وہاں پہ میں سپلائی چین مینیجر تھا. سیمسنگ گلف الیکٹرانکس کے اندر میں نے کام کیا, تو وہاں پہ مجھے انٹرنیشنل ایکسپوجر ملا, اور جو ایک آپ سمجھ لیں کہ ٹھپا لگ جاتا ہے کہ آپ ایک فیلڈ سے ہیں, تو وہ اتارا میں نے اپنے اوپر سے, اور جوتے سے نکل کے میں الیکٹرانکس کے اندر گیا. اور الیکٹرانکس کے اندر پھر میں نے وہاں کی سپلائی چین کو میچور کیا, ان کے بزنس کو ہینڈل کیا, اور پھر وہاں سے میں دوبارہ اسٹائلو گروپ میں آیا. لیکن ٹھہر جائیں پہلے, اسٹائلو گروپ پہ آنے سے پہلے somehow I feel energized when you say کہ میں نے اسٹائلو گروپ جوائن کیا. اس کی بڑی وجوہات ہیں. ایک تو پاکستانی کمپنی ہے, سروس بھی پاکستانی تھی, اور دوسرا ایک اور بات آپ کو بتاؤں راز کی ہے کہ the owner of the اسٹائلو گروپ مطیب صدیقی, جی he is also my student. جی وہ مجھے پتہ ہے یو سی پی سے ہی پڑھے ہوئے, اور he was colleague of mine. اچھا, and I worked with their fathers and their other directors. اچھا, مزے کی بات ہے کہ آپ جن کے ساتھ ان کے جو باسز آپ کے تھے, ان کے مظہر صاحب اور جاوید صاحب, ان کے ساتھ روز صبح میں نماز پڑھتا ہوں. آج صبح بھی مل کے آیا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. I am very happy. They are wonderful people. جی بالکل, بڑے نیک لوگ ہیں, جی بالکل, بڑے نیک اور سیدھے ظاہر, بات بھی کم کرتے ہیں, اتنی کرتے ہیں جتنی ضرورت ہو, اور نیکی کی طرف بہت مائل ہیں. جی بالکل. سیم از دی کیس ود مطیب, اسٹوڈنٹ ہے میرا, اور ابھی بھی میں ملتا ہوں تو دس لیول کی رسپیکٹ, یہ اگر تمیز بچوں میں آ جائے جو یقیناً گھر سے بھی وہ آتی ہے, دیٹ از ونڈرفل. جی میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے مدر صدیقی صاحب ساتھ کام کیا تو ان کے ساتھ ایک تو بڑا بانڈ ہمارا رہا, ڈائریکٹ 1-to-1 ہماری میٹنگز ہوتی تھیں, ان سے گائیڈ لائنس ہم اپروو کرواتے تھے, پالیسیز اپروو کرواتے تھے, اور وہ کافی میجر انہوں نے ایکسل کیا پیپل مینجمنٹ کے اندر, کہ کیسے آپ ڈائریکٹرس کو ہینڈل کرتے ہیں, کیسے ان کی سوچ کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں, کیسے ان کی بزنس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو دیٹ ہیلپ می اے لاٹ اور برنگنگ مائی کانفیڈنس بیک. بالکل صحیح. اچھا, ایک اور بات جو مجھے تھوڑی سی الجھن ہو رہی تھی, آپ سروس شوز سے نکلے, سیمسنگ میں گئے, پھر اسٹائلو میں, جوتے کو چھوڑ کے گئے تھے, پھر جوتے میں آ گئے. اچھا جو سیمسنگ کی جاب تھی نا وہ دیٹ واز ویری آفس اورینٹیڈ, لیکن جو اسٹائلو کی جاب تھی دیٹ از فیلڈ اورینٹیڈ جاب, یعنی آفس پلس فیلڈ اورینٹیڈ. اور دوسرا کہ جب آپ کے پاس ڈائیورسٹی آتی ہے کچھ کرنے کے لیے تو آپ پھر وہاں پہ ایکسل کرتے ہیں. ان اسٹائلو گروپ 26 people were reporting to me and I was chief merchandise officer over there. تو وہاں پہ آپ کے پاس پھر کھل کے کھیلنے کا موقع ملتا ہے, کھیلنے کا موقع, اور آپ اپنے انوویشنز اس میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل ایسی ہے, اور بشرطے کہ وہ بھی آپ کو اس کو اجازت دیں مالکان. سر دیکھیں اسٹائلو واز آلویز اباؤٹ نیونیس, ورائٹی. تو وہ چیزوں کو جب آپ نے کیپچر کرنا ہوتا ہے یا ان کو اپروچ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کے اپنے اندر بھی وہ چیزیں ہونی چاہیے. ہاں بالکل. اچھا, اسٹائلو کے بعد آپ گئے ہائر میں. جی ہائر پاکستان میں ہائر پاکستان میں گئے, اور ہائر از پرابلی اگین الیکٹرانکس. جی یہ نہ ہو کہ جوتے کو آپ نے کوئی مشین لگا دیں, کوئی انوویشن ہی نہ ہو جائے. بینگ اے ریٹیل ایکسپرٹ اینڈ ان اے سپلائی چین انڈسٹری, تو مجھے اپرچونیٹی ملی روبرٹ ڈیجیٹل میں کام کرنے کے لیے. اٹ واز اے ریٹیل بائی ناؤ پے لیٹر ماڈل ریٹیل چین اراؤنڈ 170 اسٹورس. تو ان کا بھی سپلائی چین کے ایشوز تھے ڈے اسٹارٹ سے. تو آئی جوائن دیم اینڈ آئی ورک اوور دیئر اراؤنڈ 8 years, اور میں نے ان کے تقریباً 50 اسٹور سے 205 اسٹورس تک کا جرنی جو ہے وہ کمپلیش کیا, اور ڈفرینٹ بینچ مارک جو تھے آٹومیشن کے, ڈیجیٹائلائزیشن کے, وہ اچیو کیے. اور وہاں پہ بھی اسی طرح 24-30 people were reporting to me. اور پھر میں نے وہاں پہ تقریباً 8 سال مکمل کیے. اس کے بعد پھر مجھے دوبارہ اپنے عثمان برکت صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, جو میرے کولیگ تھے سروس شوز میں. اچھا, عثمان برکت صاحب وہ ٹیچر بھی تھے؟ جی بالکل. جی یہ بڑا نام سنا ہے میں. جی بالکل. جی تو آپ وہاں پہ ہائر میں تھے ان کے ساتھ؟ ہائر کے بعد کیپکون میں. اوکے. I have not met him, but he has got a very good reputation. I don't know. بہت سارے لوگ جو ان کے اسٹوڈنٹ وغیرہ ملے ہیں وہ بڑی اچھی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی تو دیٹ از گریٹ.
آئی ڈونٹ نو عثمان برکت صاحب آپ سن رہے ہیں کہ نہیں, آپ مجھے نہیں جانتے, میں آپ کو نہیں جانتا, لیکن آپ کی ریپوٹیشن یہاں پہ بہت اچھی ہے, اینڈ ایوری بڈی ٹاکس گڈ آف یو, دیٹ از گریٹ. مجھے خود حیرانگی بھی ہو رہی ہے اور خوشی بھی ہو رہی ہے. اچھا, تو اب ماشاء اللہ 2 سال سے جو ہے ہم نے ایک پارٹنرشپ فرم کیپ کام پاکستان کے نام سے کام کر رہی ہے, جو کہ ڈفرینٹ ریٹیل سیکٹر کے اندر اور ڈفرینٹ انڈسٹریز میں سپلائی چین کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں. ان کے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں اور ان کو ہم جو ہے وہ ہینڈز آن کرتے ہیں اپنی بزنس کو گرو کرنے میں. کن لوگوں کو آپ یہ کنسلٹنسی دے رہے ہیں؟ سر اس میں ڈفرینٹ گروپس ہیں, سفائر ہے, اسٹائلو گروپ سفائر ہے, جی, اسٹائلو کو بھی دے رہے ہیں جی, کراسٹ اسٹچ ہے, کراسٹ اسٹچ ہے, کراسٹ اسٹچ بھی اچھا, جی, ڈفرینٹ ریٹیل برانڈز ہیں اکراس پاکستان جن کو اوور دا لاما ایک ایمرجنگ برانڈ ہے. ہاں, لاما بھی میں نے سنا ہوا ہے. جی, تو ان کو ہم کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں ان سپلائی چین, ایچ آر, ان آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ, ان فائنانس. اینڈ واٹ ٹائپ آف بینیفٹ دے آر گیٹنگ فرام یو؟ سر ایک تو جو مین پاور یا جو ایفرٹ لگتی ہے کسی چیز کو ڈلیور کرنے میں وہ بڑی کم لگتی ہے. دوسرا آپ کو ایکسپرٹ اوپینین مل جاتی ہے. اچھا, بجائے اس کے کہ آپ ایک چیز کو ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ. بات ہے کہ آپ 10-20 لاکھ پہ ایک بندہ ہائر کریں جی, اور اس کو 2-4 لاکھ روپے دے کے آپ اس سے ایکسپرٹ اوپینین لے لی تو ان کو فائدہ یہ ہو جاتا ہے. یو آر رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا, تو فہد یہ بات بتائیں کہ اب تھوڑا سا میں نے اسپیسیفک انڈسٹری لوگوں کے نام لے کے ہم بات کر رہے تھے, اب جنرل بات کرتے ہیں کہ واٹ آر دا تھنگ یو فیل کہ جن کی وجہ سے آپ کامیاب رہے؟ Sir, I was lucky enough to have a good financial and background of my family. So that helped me a lot کہ میں ان چیزوں سے. بہت امیر تھے آپ کی فیملی؟ میں belong to middle class. Middle class. Middle class کیا ہوتی ہے؟ which جس کی سیلری 30 تاریخ کو ختم ہو جائے. کہ مڈل کلاس وہ ہوتی ہے جو کنفیوز رہے کہ میں اپنے آپ کو غریب کہوں کہ امیر کہوں. نہیں, امیر تو بہرحال نہیں ہوتی. جی بالکل, لیکن یہ کہ آئی واز فارچونیٹ کہ مجھے جو ہے موقع ملے کہ میں آگے سے آگے بڑھوں. تو الحمدللہ چیلنجز بھی آئے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, جاب کے اندر بھی اور کیا نا پڑھائی کے اندر بھی, لیکن یہ کہ کچھ مینٹور ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے جن کے ساتھ کام کر کے الحمدللہ اس موقع پہ یا اس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ اب آپ کے سامنے. ماشاءاللہ, ونڈرفل. آپ کی جو کامیابی ہے ڈیفینیٹلی کئی فیکٹرز ہوں گے, کئی چیزیں ہوں گی جس کو خصوصاً یور ایٹیچیوڈ. ہاؤ اباؤٹ آر یو اے ہارڈ ورکنگ پرسن؟ ابھی ہم بات کریں, دیز کوسچنز آر بینگ آسکڈ فار دی نیو جنریشن. جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ آپ کی کامیابی کی وجہ کیا ہے تاکہ وہ بھی اس کو فالو کر سکیں. میں سمجھتا ہوں یو ہیو ٹو بی اے اسمارٹ ورکر, بٹ فار بینگ اے اسمارٹ ورکر یو ہیو ٹو نو ہاؤ ٹو ڈو اے ہارڈ ورک. سو آفٹر ہارڈ ورک یو نو ہاؤ ٹو ڈو اے اسمارٹ ورک اینڈ کیپ یور سیلف بزی. ہم نارملی جب میں BBA میں بھی تھا تو میں اپنے آپ کو انگیج رکھتا تھا یا یونیورسٹی کے اندر کیا نام لائبریری کے اندر یا ڈفرینٹ جابس کے اندر. اچھا, تو MBA میں بھی میں اپنے جاب کے ساتھ میں نے MBA کیا, اور ابھی بھی جب میں کیا نام ہے پروفیشنل لائف میں بھی آیا تو ریڈنگ ہیبٹس اور جو ہے اپنے فیلڈ کے اندر جو ایکسل کرنا یا ریڈ کرنا وہ میں نے رکھا. تو اگر میرے سے آپ فارمولا پوچھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ محنت, اس کے بعد آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توکل رکھیں, اور تیسرے نمبر پہ آپ جو ہے لوگوں کی خدمت کریں, اپنے جو انفلوئنس آف سرکل ہے اس کی خدمت کریں, اور آخر میں اخلاص کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ سمجھیں کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, نہ کہ کسی سے کوئی ریٹرن یا گین. آپ نے اس کو اخلاص کو آخر میں رکھ دیں, یہ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے. اخلاص ہوگا تو آپ محنت کریں گے, توکل کریں گے. لیکن محنت ایک جنرلی امپریشن لوگوں کو ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ ڈونکی ورک کرتا ہے, اور جو ڈونکی ورک کرتا ہے وہ ترقی نہیں کرتا. دیکھیں میری محنت کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ اس میں بہتر سے بہترین کریں. وہ آپ ایک صفائی والے ہوں یا آپ چیف ایگزیکٹو ہوں, جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو پتہ لگے کہ یہ کسی نے یہاں پہ ہاتھ لگایا ہے, یہاں پہ کوئی کام کر کے گیا ہے, اور کسی کا ورڈ آف ماؤتھ ایگزسٹ کرتا ہے. تو میری محنت کی ڈیفینیشن یہ ہے. ہاں, لیکن میری بھی ڈیفینیشن ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا اسمارٹ ورک. اسمارٹ ورک وہ ہے جس میں آپ ٹائم مینجمنٹ کریں جی, اور گول سیٹنگ کریں اور گول اچیومنٹ کے وہ طریقے اختیار کریں جس میں بہت زیادہ محنت بنیادی نہیں ہے, لیکن وہ اسمارٹ ورک کی وجہ سے ٹائم مینجمنٹ وغیرہ سے آپ اس کو اچیو کریں. لیکن جو ٹائم آپ کا بچے بیکاز آف یور اسمارٹ ورک, دیٹ شوڈ ناٹ بی ویسٹڈ
بالکل اب پھر آرام سے لیٹ کے گزارنے کے لیے نہیں ہے، اس کو آپ فردر انوویشن کے لیے استعمال کریں، جی بالکل ایسے پھر نئی کیا کہتے ہیں کریٹیوٹی کے لیے استعمال کریں. اور جس وقت آپ کے پاس فالتو ٹائم ہوگا، کیونکہ وہی کام جو 100% ایفرٹ کرنے کے بعد آپ نے کرنا تھا وہ 20% سے آپ کر لیں، تو جو 80% ٹائم بچا ہے اس کے لیے آپ نئی چیزیں سوچیں. جی تو بالکل دین یو ول گرو، ادروائز آپ ایک جگہ پہ رک جائیں گے. بالکل. باہر استاد ہونے کا یہ کہ کچھ میں بھی زیادہ بول دیتا ہوں، سر. لیکن بولنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو کچھ چیز آتی ہے تو وہ اپنے پاس رکھنا بھی تو کنجوسی ہے. بالکل. اچھا، تو بات یہ ہے کہ زندگی آپ نے کافی گزار لی ہے، 18 سال کا تجربہ تھوڑا نہیں ہوتا. یہ بتائیے کہ کبھی زندگی میں پرابلم آئی؟ ایک دفعہ آئی تھی اور آئی واز ان ٹیئرس جب میں اپنا پروجیکٹ کر رہا تھا MBA کا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا تو میں اپنے اب چونکہ میں لاہور سے بلانگ نہیں کرتا تھا، آئی واز بلانگ ٹو گجرات، ہاسٹل لائف تھا یہاں پہ. تو میں نے اپنے ماما کو کال کی. اچھا. تو ان کو میں نے کہا جی میرے سے تو یہ نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، آج کی رات گزارو، صبح تم ہی ہوگے اور یہ پراؤڈ ہوگا، تمہاری سب سے اچھی پریزنٹیشن ہوگی. Wonderful. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں والدین کی دعائیں، انکریجمنٹ ساتھ سائیکالوجی، نوئنگ دی سائیکالوجی آف اے پرسن، یہ والدہ کی یہ کمال ہے. دعائیں تو ہیں ہی ہیں، اور ساتھ یہ انکریجمنٹ جو ہے نا کہ نہیں فکر نہ کرو، ہو جائے گا. بالکل. جب آپ ایک ہلکا سا تو کہتے ہیں تھاپڑا دیتے ہو اور ساتھ کہتے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہے یس یو کین. یس. اینڈ اف یو بلیو یس آئی کین دین یو کین ڈو اٹ. بالکل. تو چیلنجز ابھی بھی ہیں اس ٹائم آف جو میرا کیریئر ہے اس کے اندر بھی چیلنجز آتے ہیں، فل سٹاپ نظر آتے ہیں لگے ہوئے، لیکن ہے کہ آپ کا جو بلیف سسٹم ہوتا ہے، میں یہاں پہ اسپیشلی اپنی وائف کا تھینک یو کروں گا کہ جنہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ رکھا اور ہمیشہ مجھے انکریجنگ رکھا، اور ان کی بیسس کے اوپر ہی میں آج جو ہے چیزیں اکمپلش کر پایا. یہ وائف کی تعریف کریں اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن کیا شی از an educated woman اور کوئی جی الحمد professional للہ، ہے؟ جی شی از اے ایجوکیٹڈ پرسن، اور الحمد للہ جو ہے شی از اے BSc کیمیکل انجینئر. او ماشاء اللہ، اچھا پھر تو وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں اور کیمسٹری بھی آپ کی ٹھیک کر دیں گے. اچھا یہ بتائیں وہ کیسے آپ کو گائیڈ کرتی ہیں یا آپ کو انکریج کرتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو ویلیو سسٹم ہوتا ہے نا وہ آپ کو گھر سے ملتا ہے، اور وہی آپ کو جو آپ کا جو ایرونوٹیکل کے اندر ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا نارتھ اسٹار کون سا سیٹ رکھتے ہیں، تو وہ آپ کا ویلیو سسٹم گھر کا ہی ہوتا ہے جو آپ کا نارتھ اسٹار سیٹ کرتا ہے کہ یار آپ نے کیا اچیو کرنا ہے، حلال طریقے سے کرنا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا، اور کیا بینچ مارکس ہیں جو آپ نے اپنے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے سیٹ کرنے اور ان کو اچیو کرنا ہے. یہ ویسے فیملی آف اورینٹیشن سے آتا ہے، ماں باپ سے آتا ہے. جی بالکل ایسے، کیونکہ آنیسٹی اور بلیف ان یور ریلیجن اینڈ بلیف ان یور ایتھکس ایٹسیٹرا جی وہ تو ماں باپ سے آتا ہے. اور پھر اگر آگے سے اسپاؤس بھی ویسا مل جائے تو پھر سونے پہ سہاگا. بلکہ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ UCP میں بھی جب میں پڑھ رہا تھا تو میں یہاں پہ بھی اپنے ٹیچرز حاشر خان، فیض سیال، ان کس کا تھا؟ حاشر خان اور فیض سیال، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. یہاں پڑھاتے تھے؟ جی چینج مینجمنٹ میں نے ان سے پڑھی. اچھا اچھا اچھا. تو وہ بلیف سسٹم یہاں سمجھ لیں جو آپ سمجھتے ہیں کریکٹر یا ویلیوز، وہ انڈورس ہوتی رہی UCP کے اندر ہمارے ٹیچر سے بھی اور ملتی. فیض سیال از اے گریٹ پرسن. ہی از اے کمبینیشن آف کمپیٹنس اینڈ ریلیجیوسٹی. جی. اینڈ وہ جس کو کہتے ہیں نا آپ، وہ جو پیر فقیر کہتے ہیں نا کہ روحانیت، وہ بابا ہیں. میری ان سے ہلکی پھلکی ملاقات ہوئی ہے، زیادہ وہ مجھے بھی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ what type of person is. اور یہ دیز آر دی بلیسنگس. یہ پاکستان پہ نعمتیں ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کے مینٹور ہیں، اور جو لوگوں کو صرف ٹرکس نہیں سکھاتے زندگی کے، ان کے ساتھ ان میں ایتھکس بھی لے کے. جی بالکل. جی سو ہیٹس آف ٹو فائز سیال صاحب. آئی ڈونٹ نو یو آر لسٹنگ اور ناٹ، لیکن دس از سم تھنگ گریٹ. مجھے بھی یاد آ گیا، میری ایک دو ملاقاتیں ہوئی تھیں اور اس میں میں اچھا ہارڈ ورک اور اسمارٹ ورک کی تو بات ہم نے کر لی. پرابلمز آپ کی لائف کی اسٹرگل کوئی ایسی بتائیں نا جہاں آپ پھنس گئے اور اس آپ نے کوئی خاص کام کیا. ہمارے بچے نئے وہ تو سمجھتے ہیں کہ دنیا ہے بڑی مشکل، اس کو بتانا. میرا خیال ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اینڈنگ کو کلیئر رکھتے ہیں کہ میں نے کس اینڈ پہ پہنچنا ہے یا کیا پروجیکٹ میں نے کس طرح سے اینڈ کرنا ہے، اور آپ رسپانسبلٹی سے کام کرتے ہیں، تو آپ کو کوئی پرابلم، آپ کے سامنے پرابلم رہتی نہیں ہے.
اچھا responsibilities. رسپانسبلٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے ڈے ون سے. یو شوڈ بی رسپانسبل, یو شوڈ بی ڈسپلن اینڈ کیپ یور اینڈ ان یور مائنڈ کہ آپ نے کہاں پہ پہنچنا ہے. ایک بات رسپانسبل سے مجھے یاد آ گیا, یہ پبلک کے لیے بھی شاید بات ہوگی. تو ایک دفعہ کا ذکر کہ وہ ٹریننگ میں کسی نے ٹرینر نے کہا کہ آپ میں سے کون رسپانسبل ہے, کیونکہ رسپانسبلٹی از ویری امپورٹنٹ. تو ایک آدمی نے ہاتھ کھڑا کیا, وہ بڑا حیران ہوا کہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسپانسبل ہوں. اس نے اس کو سامنے بلا لیا, اسے کہا کہ بتاؤ انہیں ہاؤ کم یو آر رسپانسبل. انہوں نے کہا سر آئی ورک ان اے فیکٹری اینڈ وین ایور سم تھنگ گوز رانگ مائی مینیجر کالز می اینڈ ہی سیز کہ یو آر رسپانسبل اینڈ یو آر رسپانسبل. تو اس طرح کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. لیکن آن دا ہول لیڈیز جینٹلمین دس از اے ویری امپورٹنٹ ورڈ responsibility. And probably we as a nation at times lack. We don't feel the responsibility. اور جو اسٹوڈنٹ یا جو سینئر یا جو ورکر یا جو آفیسر یا جو مینیجر رسپانسبل نہیں ہے وہ کبھی وہ چیز اچیو نہیں کر سکتا. جی بالکل. اور رسپانسبلٹی از دی مین تھنگ. بٹ رسپانسبلٹی لے جاتی ہے آپ کو ایک طرف, اس کو کہتے ہیں انگزائٹی. A responsible person will be little anxious, and if he controls his anxiety for a while, یعنی 10-20% anxious ہونا بہت ضروری ہے to feel responsible. Otherwise تو وہ سو جائے گا. اور اگر اس انگزائٹی کو کنٹرول کر کے چلتے رہیں تو آپ بڑا کچھ اچیو کر سکتے ہیں. جی سر, sky is the limit. Sky is the limit. اور رسپانسبلٹی میں ایک یہ ہے کہ جو رسپانسبل ہوتے ہیں لوگ وہ تھوڑا سا شور مچاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بولتے ہیں اونچا, تو لوگ انہیں پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یو آر گیٹنگ پینیکی. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیلنگ رسپانسبل اینڈ گیٹنگ پینیکی, یہ تو بتائیں. سر رسپانسبلٹی میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ جو ہے اس کو چائنیز پر وہ ورب ہے کہ ایک ہاتھ سے ڈول بجائیں اور ایک ہاتھ سے کام کریں. ہاں, صرف ڈھول نہیں بجانا, شور نہیں بجانا. تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں دونوں ہاتھ سے ڈول بجاتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دونوں ہاتھ سے کام کرتے ہیں. تو چائنیز پروورب ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے ڈول بجائیں اور ایک ہاتھ سے کام کریں. تو رسپانسبلٹی جب آپ اون کرتے ہیں تو آپ کے اوپر پریشر بھی آتا ہے, انگزائٹی بھی آتی ہے. لیکن اگین جب آپ آؤٹ کٹ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو یا ان کے آگے نکلتے ہیں تو پھر وہی سکسیس آپ کو آپ کے گلے کا ہار بنتی ہے. بالکل, جو رسپانسبل فیل کرتا ہے وہی کچھ اچیو کرتا ہے, اور جو رسپانسبل فیل نہیں کرتا وہ بڑے مزے میں رہتا ہے لیکن اچیو کچھ نہیں کرتا. فری رائڈرز آر دیئر ان دی ورلڈ. لیکن اوکے, تھینک یو فہد, بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں. آپ ذرا یہ بتائیں گے کچھ ایسا میسج آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ جو خصوصاً نئے اسٹوڈنٹس کے لیے یا پاکستانی قوم کے لیے جو آپ دینا چاہیں کہ وہ ان لائنوں پہ سوچیں, اس طرح کریں. میرے خیال سے جو میں میسج دینا چاہوں گا وہ یہ کہ وی آر ویری پیشنیٹ اینڈ ویری کیپیبل قوم اینڈ پیپل آف پاکستان. وی ہیو گاٹ گریٹ پوٹینشیل. وی ہیو اے گریٹ پوٹینشیل. لیکن ہمارے کے اندر پیشن جو ہے وہ ہم نے کہاں جانا ہے, کس ڈائریکشن میں جانا ہے, وہ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے کس فیلڈ میں ایکسل کرنا ہے, کون سا ماڈل ہے جہاں پہ وہ ارن بھی کر سکتا ہے, اپنا پیشن بھی میٹ کر سکتا ہے اور اپنا نام بھی بنا سکتا ہے. تو اس کی طرف اپنا گول سیٹنگ کریں پیشن کی طرف, اور پھر اس کے طرف اپنے آپ کو ٹارگیٹ سیٹنگ کر کے اپنے آپ کو ایکسل کر کے انٹر کر کے اور پھر اس کے اندر اپنا نام پیدا کریں. وانڈرفل. لیکن ایک کوشچن میرا رہ گیا تھا, حالانکہ مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا. سر وہ کوشچن یہ ہے کہ آپ جب آئے تھے یو سی پی میں تو آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے تھے, جب یہاں سے گئے تو پھر آپ کو واٹ دی چینج یو فیلٹ اور واٹ از دی امپروومنٹ یو فیلٹ کہ یہ ہوئی؟ جب میں آیا تھا تو ہماری انٹروڈکشن ٹو انگلش کی کلاس تھی اور فاروق ملک صاحب کا جو ہے وہ ملک صاحب آج کل کینیڈا میں ہے جی, تو ان کا لیکچر تھا اور ان کا روسٹم پر آ جائے اور انگلش میں بتائیں اپنے بارے میں. تو وہاں پہ جو ہے وہ جو سب کچھ ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہی میرے ساتھ ہوا. لیکن جب میں نے ایکسل کیا تو میں گریجویشن سے پہلے ہی جاب ارن کر چکا ہوا تھا. کانفیڈنس, انگلش اسپیکنگ, ٹیلنگ دی میتھڈالوجیکل فارمولاز یا جو کانسیپٹ تھے وہ ڈلیور کرنا, ان کا سمجھانا وہ آ گیا. تو جو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ excellence was motto of the UCP, which they have communicated to me and delivered to me or inculcated in my core. ایک چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, یہ کیسی بات ہے کہ ایک بچہ آتا ہے اور وہ ہمارا جب بی بی اے کر کے جاتا ہے, ایم بی اے کی بات بعد میں آتی ہے, اب بی بی اے کر کے جاتا ہے
تو وہ پریزنٹر بڑا اچھا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ نارملی یہ ہے کہ ہم کوئی 40-44 سبجیکٹس ہم BBA میں پڑھاتے ہیں. جی بالکل. اور تقریباً کیا ہر سیمسٹر میں ہر سبجیکٹ کے اینڈ پہ ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے, ایک پروڈکٹ ہوتا ہے. اینڈ ایوری بڈی ہیز گاٹ ٹو کم اینڈ اسپیک. یس. اور جب وہ 40 دفعہ ایک بچہ 4 سال میں اسٹیج پہ آ کے بولے گا تو اس کی اسٹیج فرائٹ تو ختم ہو ہی جائے گی نا. بالکل. اور اس کو پھر آرگنائز بھی کر لے گا. بالکل ایسے. پھر وہ بات کرتے ہوئے وہ اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے. اینڈ دیٹ از سم تھنگ. یہ بڑی بات ہے اور یہ آپ نے بھی محسوس کی. جی ایسی ہے. میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ 4 مہینوں میں 4 پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں, ہر ایک کورس کا ایک پروجیکٹ آپ ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں, پروفیشنل لائف میں آگے وہ ویکلی بیسس پر آتا ہے. یعنی جو آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں ایک پروجیکٹ ڈلیور کرنا ہوتا ہے, آپ کو ہر ویک میں ایک پریزنٹیشن دینی ہے, تو وہ آپ کو کانفیڈنس آپ کے ایریاز آف اسٹڈی سے ہی آتا ہے. جی بالکل ایسی ہے. اور کیس اسٹڈی میتھڈ یہاں پہ بڑے اچھے پڑھائے جاتے ہیں. دیٹ ہیلپس یو ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلمس, اسٹرینتھ ایریاز, ویکنیسز, وہ آپ کو کافی ہیلپ کرتی ہیں آپ کے پروفیشنل لائف میں جا کے. ہاں, وہ کیس اسٹڈی میتھڈس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پرابلمس کو فوراً آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد دیتی ہے. بالکل. جب پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو فوراً آپ کو سولوشن بھی ذہن میں آپ بھی سر اسٹریٹجک مارکیٹنگ پڑھاتے ہیں, تو ہمارے بھی محمد عاصم صاحب تھے, انہوں نے ہمیں پڑھائی ہوئی ہے. آج کل وہ CSS اکیڈمی میں پڑھاتے ہیں. تو وہ اسی طرح کے انہوں نے ہمیں کورس نہیں پڑھایا, انہوں نے ہمیں رکھی کیس اسٹڈی کے اوپر. تو وہاں پہ ہمیں ہر ہفتے کیس اسٹڈی کرنی ہوتی تھی اور پرابلم اسٹیٹمنٹ آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی تھی, اور وہیں سے ہمیں ہیلپ ملتی تھی کہ کس طرح سے آپ یو پرفارم بیٹر بیکاز آف دس تھنگ. یس الحمدللہ. اوکے, تھینک یو ویری مچ فہد. میں نے کچھ چیزیں آگے پیچھے کر کے آج آپ سے بات کی ہے, لیکن اٹ واز اے ویری گڈ انٹریکشن ود یو. بہت اچھی باتیں آپ نے کر دی, بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ملی ہوں گی نئی اسٹوڈنٹس کو. اینڈ آئی ریکویسٹ دا اسٹوڈنٹس کہ اس کو صرف یہ نہ سوچیں گے یہ ویڈیو ہے اس کو دیکھنا کیا ضروری ہے, اس کو پورا دیکھیں. جب آپ پورا دیکھیں گے تو بہت سی باتیں آپ کو فیوچر میں کام آنے والی آئیں گی. تھینک یو ویری مچ. آئی وش یو آل دا بیسٹ. اللہ حافظ.